یار ایک تو آپ میرے دل میں کیسے جھانک لیتے, شکر ہے آپ لڑکی نہیں ہے, آپ کو پرپوز کر دیتا. کیا آنکھوں کے تھرو آپ کے دل میں آ رہا ہے. کمال ہے عدنان, شکر ہے آپ عدنان ہیں. 14 سال کی, 12 سال کی, 13 سال کی, 15 سال کی بچی ٹک ٹاک پہ بیبی ڈال میں سونے دی کی ویڈیو بنا رہی ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے. آپ سوچیں کہ وہ مینٹلی کدھر چلی گئی ہے. ابے بھائی اپنے ملک کو دیکھو, اپنی حالت تو دیکھو, کھانے پینے کے واندلے لگے میں تم لوگوں کے, بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہو, ہر بندہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے, تمہارے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. IMF والے تمہیں قرضہ دیتے ہیں, وہ تم سے کہتے ہیں یہ ٹیکس بڑھاؤ, یہ ٹیکس بڑھاؤ. بجلی کے بل جو تمہارا باپ بھر رہا ہے اس کی حالت جا کے پوچھو ایک دفعہ. یار یہ کیا کانٹینٹ ہے کہ میں ایک بندہ واک کرتا ہوا آ رہا ہے سلو سا, یہ کیا کانٹینٹ ہے؟ بخاری کو جو انہوں نے کیا بھی کانٹینٹ جی 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 جی, میں بخاری پہ سارے ٹک ٹاکر ہیں, انہوں نے کانٹینٹ بنایا. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا یہ جو دعا کے پپا ہے زینب پپا یہ کانٹینٹ بنا, وہ کہہ رہی کانٹینٹ ہے, آپ کو کیا ایشو ہے؟ اچھا کانٹینٹ نہیں ہے, مان لیتے ہیں یہ کانٹینٹ کس, میں بھی مانتا ہوں کہ یہ تھکا ہوا گھٹیا کانٹینٹ ہے, چلے مان لیتے ایک سیکنڈ, لیکن قوم بھی تو دیکھ رہی ہے نا باس. باس قوم کو میں ابھی بتاتا ہوں کہ آئی فون کیسے آیا تھا, اسٹیو جاب نے کیا 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 تھا, مجھے لوگ دیکھنے چاہیں گے. بھائی جان یہ چیزیں ہونی چاہیے جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, یہ چیزیں ہونی چاہیے. پوری دنیا میں ٹک ٹاک جو یوز ہو رہا ہے اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی کے اوپر بھی یوز ہو رہا ہے. پوری دنیا میں جو ٹک ٹاک یوز ہو رہا ہے نا, اور ٹرین کے لیے یوز کر رہے ہیں, جو پوری دنیا میں ٹک ٹاک یوز ہو رہا ہے نا, اس میں شاید 25% ہوگا جو یہ شٹ شو ہوگا. ابھی ہمارے ایک دوست نے, بھائی نے, ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, بڑے ہینڈسم ہیں. اچھا مجھے بہت پسند ہے ان کی ڈریسنگ, بڑی پسند, ان کا بڑا بڑی وٹی ہے. شام میں ہمارے گروپ میں بھی ہیں, گروپ میں بھی ہیں, بڑا مذاق وذاق کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی وہ مکھیوں والا سین بڑا آیا, کہ مطلب مکھی عورت سے ان کو انہوں نے مطلب کہہ دیا, جو کہ مجھے بھی تھوڑا سا برا لگا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اب آپ میرے سے کیوں بلوا رہے ہیں, پھر یہ بھی اتروا دیں گے. نہیں, وہ لوگ کنفیوز ہیں, لوگ پریشان ہیں کہ علی کیا کہتا ہے کہ مکھی کون ہے اور عورت کون ہے. نہیں, میں تو مکھی عورت کی بات ہی نہیں کروں گا. میں کہہ رہا ہوں بات یہ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ مکھی اڑتی ہوئی آئی تو بیٹھے رہے, مکھی بیٹھی رہے گی, مکھی کو اڑائیں مت, جو بھی کیسے, وہ آپ اس پہ بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں اگر مکھی اور عورت ایک جیسی ہوتی نا تو میں تو جیل میں بند ہوتا بڑے کب سے. میں نے اتنے مکھیاں ماری ہیں, میں نے ایک زمانہ صرف مکھیاں ماری ہیں. اب آپ سوچیں نا, یہ میں موئے بھائی کے بارے میں نہیں کہہ رہا, اینڈ آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس. مرد شریف کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے بڑے مرد دیکھے ہیں جو بڑے شریف ہیں اور جو کسی غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے, کوئی غلط حرکت نہیں کرتے, ان کی انٹینشنس بڑی صاف ہوتی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ چور ہمیشہ دوسرے کو چور کی نظر سے ہی دیکھتا ہے. یار محب بھائی کے, ابھی محب بھائی کے بات آئی نا بیچ میں, آپ نے اب شرارت نہ کریں آپ. اچھا ٹھیک, شرارت نہ کریں. محب بھائی جو ہے نا, ابھی محب بھائی کی بات ہوتے ساتھ ہی آپ نے کہا چور ہمیشہ دوسرے کو چور لگے. میں ہمیشہ محب بھائی کو برا لگے گا, میں بتا رہا ہوں. دیکھیں میں نے محب بھائی کی بات تو جڑ دیکھیں, میری بات سنیں. اگر آپ سچ بولتے ہیں نا تو آپ کو کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ دوسرا بندہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. اگر کوئی ایسا مرد سوچتا ہے, ایکسپیرینس ایسا ہوگا, انہیں شریف مرد نہیں ملے ہوں گے. خود تو شریف ہے. انہوں نے یہ بولا تو میں نے کہا یار ہمارے یہاں رومانس کیا ہی کر لیتے ہیں, ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ایک دوسرے کے, بس یہی کر سکتے ہیں نا, کندھوں سے پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ لیے, یوں کر کے سائڈ ہک کر لیا. تو آپ لوگ جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں, آپ کے ملک میں تو 365 ڈیز جو ہے وہ نمبر 1 پہ ٹرینڈ کرتی ہے. آئی لو کراچی. مجھے لاہور والے بہت بولتے ہیں اب کہ تم ایسے کیوں کہتے ہو, بٹ آئی ایبسلیوٹلی لو دس سٹی. گند ہے, کوڑا ہے, سب کچھ ہے, بٹ دس از دا سٹی دیٹ گیو می فریڈم, لبرٹی. خوشی کتنی اچھی ہوتی ہے, جو بغیر سنیچنگ کے موبائل سے گھر پہ آ جائے اس کی خوشی ہے. لائٹ اگر گھر پہ ہے تو اس کی خوشی ہے. لائٹ آنے کی خوشی ہے. دو بائک والے آپ کے پاس سے گزر جائیں, پانی اگر ٹینکی بھر کے چوکیدار نے ٹائم پہ بھر دی تو خوشی ہے. تو یہاں خوشیاں بھی کتنی مزے کی کراچی کی. نہیں, یہاں پہ خوشیاں بھی ہیں, یہاں پہ برائیاں بھی ہیں, لیکن وہ کہاں نہیں ہیں. آپ کو بچپن سے ہی آپ کے پیرنٹس جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ جاؤ دروازے پہ دیکھو, گیٹ پہ دیکھو, فون اٹھاؤ اور کہو ابو نہیں ہے, اور ابو گھر پہ ہی ہوتے. کوئی ایک ایسی عورت دکھا دو جو یہ میسج دے کہ میں مرد کے بغیر رہ سکتی ہوں, مرد ضروری نہیں ہے میری زندگی کے لیے, کہ میری سائیکل جو ہے وہ مرد سے ہی چلنی ہے. چل سکتی ہے اس کی نارملی انڈیپینڈنٹلی بھی سائیکل. سلیس اردو میں لکھوں یا غلیظ اردو میں لکھوں, جن کو سمجھ نہیں آتی ان کو نہیں آتی. علی عباس صاحب, سر کیسے ہیں آپ سر؟ گڈ ٹو سی یو. سیم ہیئر سر, اینڈ فائنلی دس از ہیپننگ. اور 100 پوڈ کاسٹ ہماری کمپلیٹ ہوا, آپ نے ہمیں لفٹ نہیں کرائی سر. سر میں چاہ رہا تھا کہ آپ پہلے اچھوں کے ساتھ کر لیں, پھر اس کے بعد میں. ہمارے لیے صاحب اچھے تھے سر, ہم نے سب سے پہلے آپ ہی کو پچ کیا. نہیں, بٹ آئی تھنک وہ کچھ الائنمنٹ آف اسٹارز کا مسئلہ تھا. ابھی جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے, دیر واز اے فالٹ ان آور اسٹارز. سو آئی تھنک کنگریچولیشنز, ریسنٹلی آپ نے ایوارڈ لیا آپ نے. جی جی, تھینک یو. دیٹ واز اے پراؤڈ مومنٹ, ناٹ فار یو, فار دا انٹائر نیشن. جی جی. اور یوزولی یہ خوشی وہی جان سکتے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے, اور آپ نے اگین جو آئیڈینٹی بنائی ہے وہ اپنی محنت سے ہی بنائی ہے. جی 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 جی, بالکل بالکل بالکل. تو سر یہ کتنے بڑے لائر تھے آپ ایکٹر سے پہلے لائر گیری کیا تھی؟ میں تو حیران ہوا, میری ٹیم نے بتایا یہ لائر تھے.
اچھا ہم نے 2-4 کیسز کروانے ہیں, اگر آپ ہیں اس کے اندر ابھی بھی کوئی انوالومنٹ ہے. کیسز مجھ پہ ہو سکتے ہیں, ہوئے ہوتے ہیں آپ کے ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھ پہ ہو سکتے ہیں جس طرح کی میری طبیعت ہے. لیکن یہ لائر جو ہے یہ بیسکلی میرے ابا جی کی خواہش کا ایک وہ ہے, ایک وہ جو پائلٹ بننا ہوتا ہے بچپن میں, ڈاکٹر بنتا ہے, میرے ابا جی چاہتے تھے کہ میں CSS کروں. اچھا. اور میں ایکٹنگ کی طرف میرا رجحان شروع سے کہیں نہ کہیں تھا, بیکاز میں آئی واز گروئنگ اپ ان اے فیملی آف ایکٹرز. تو یو نو دیر واز آلویز اے بز اراؤنڈ ان دا فیملی. اینڈ سنس میں اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتا تھا, تو میرے دادا واز اے ہیوج سپر ڈوپر اسٹار آف دا کنٹری. تو وہ جو ایک انفلوئنس تھا وہ میرے پہ آتا تھا. حالانکہ ہمارا گھر بہت اسلامک تھا, بہت ریلیجس گھرانہ تھا بیسیکلی. ہمیں قرآن پاک پڑھوانا, روز نماز سکھانا, دادا کے ساتھ نماز پڑھنا, جمعے کا ریچول نماز کا سارا کرنا وہ. بٹ وہ کہیں نہ کہیں ایکٹنگ کا تو نظر آتا ہی تھا. تو میرے ابا نے بہت پہلے آبزرو کر لیا تھا, تو وہ شروع سے کہتے تھے کہ CSS کرنا ہے, CSS کرے گا. تو وہ اس چکر میں آئی ڈیڈ اے بیچلرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن, دین آئی ڈیڈ اے بیچلرز ان اکنامکس اینڈ اسٹیٹس, بیکاز اپیرنٹلی جس یونیورسٹی سے میں نے BBA کیا تھا وہ چارٹرڈ نہیں تھی, اینڈ یو نیڈیڈ اے چارٹرڈ ڈگری ٹو اپیئر ان CSS. پھر اس کے بعد آئی ڈیڈ مائی LLB اینڈ دین آئی اپیئرڈ فار CSS. اینڈ جب میں CSS کی پریپریشن کر رہا تھا تو میں نے اس کے ساتھ NCA میں فلم اینڈ ٹیلی ویژن کی بھی پریپریشن اسٹارٹ کر لی. اتنا کچھ ساتھ ساتھ چل رہا تھا CSS کے ہوتے ہوئے بھی؟ جی. اور میں کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کر رہا تھا ود رمدیز ایز این اسسٹنٹ کارپوریٹ لائر. تو وہ میں آئی گاٹ انٹو NCA اینڈ آئی کوڈ ناٹ میک مائی ایگریگیٹ ان CSS. میرے 22 نمبر کم تھے, کیونکہ میں نے ایک سبجیکٹ بہت ڈیفیکلٹ سا رکھ لیا تھا, برٹش ہسٹری. وہ بہت لمبا سبجیکٹ تھا, بہت ویری لینتھی. تو وین آئی گاٹ انٹو NCA فلم اینڈ ٹیلی ویژن, تو مجھے بہت گالیاں پڑیں گھر سے. بہت ابا جی پڑھنی تھی آپ کو CSS کے لیے بھیجا, آپ وہاں جو ہے نا اور تقریباً فیل ہو گئے. پنجابی گھر جو ہوتا ہے نا وہاں پر گالی بھی بڑی بڑی ہوتی ہے. اچھا یہ بھی مل رہے ہوں گے تانے کہ یار فیل ہو گیا, یہ نہیں دیکھ رہے ہو 22 نمبر سے. اچھا میں فیل نہیں ہوا تھا نا, فیل نہیں ہوا تھا, تو مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک اور ٹرائی کرو کیونکہ تم فیل تو ہوئے نہیں ہو, یو آلموسٹ میڈ. انٹرسٹڈ نہیں تھے پھر آپ. لیکن میں نے کہا جی میں نے دیکھی یہ دن یہ ساری ڈگریاں کر لی ہیں, بس سب میں نے نہیں اب اور پڑھنا اس سے زیادہ. سو then I started assisting different directors. خیر میرے when I was 16 I started assisting Faisal Rahman صاحب. He was back then he was doing a series for Hum TV. And I was the only assistant director. Even though family was not in حق کہ آپ یہ والا کام کریں. ہاں وہ ان کو لگتا تھا کہ اتنا رگڑا ملے گا ایز این اسسٹنٹ کے بھاگ جائے گا. تو رگڑا بہت ملا اور آپ رگڑے میں رہے. لیکن وہ بس تھا کہ نہیں یار یہ تو سیکھنا ہے. مجھے انفیکٹ یہ لگتا ہے کہ جب آپ اس طرح بیک آف دا کیمرہ کام کرتے ہیں تو ایز این ایکٹر آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور اس پہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں نے پڑھ بھی لیا, تو وہ ایک کانفیڈنس جو ایکسپوجر مل گیا پڑھائی سے, وہ مجھے اس نے بہت زیادہ ہیلپ کیا ایز این ایکٹر. کیونکہ ریڈنگ کی ہیبٹ مجھے میری دادا سے ہی ملی تھی. اینڈ آئی اسٹل ہیو اے ہیوج لائبریری ان مائی ہاؤس ان کراچی, جہاں پہ جی اینڈ آئی بائی مور بکس دین کلوتھس بائی دا وے. میں بہت وہ بھی اینالوگ بکس, مطلب کہ پیپر فیل والی. جی I don't believe in the books on the internet. I can't read my scripts. تو کیا فیل آتی ہے آپ کو بکس سے؟ کیا یوزلی اب یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ وائی ڈونٹ یو ریڈ آن اگین فون پہ انسٹیڈ آف دیٹ بک. اچھا لیکن وہ ڈیبیٹ تو کسی اور چکر میں شروع ہو جاتی ہے نا. بیسکلی یہ جو ووک کلچر آ گیا ہے اچانک سے, جس نے بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا. ویسے ہاں وہ بھی آ گیا, کنگریچولیشنز ایوریبڈی. لیکن جو ووک کلچر آ گیا ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلے کنفیوزڈ قوم تھے, یہ سب کو پتہ ہوگا. اور مجھے لگتا ہے ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم بڑے کنفیوزڈ لوگ تھے. ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ہم امریکہ کی طرح آگے بڑھنا چاہتے تھے, بٹ ہم باقی چیزوں کے بیچ میں پھنس کے رہ گئے. تو کنفیوژن پوری ہر فیملی میں کنفیوژن ہے, ہر پرسنالٹی میں کنفیوژن ہے. اور اس میں بری بات ایڈمٹ کرنے میں اس لیے نہیں کہ جب تک آپ ایڈمٹ نہیں کریں گے نا آپ آگے نہیں بڑھیں گے. سب سے پہلا اسٹیپ ہے ایڈمٹ کرنا کہ ہاں جی آپ یہ ہیں, آپ
یہ غلطیاں کر رہے ہیں. جب تک آپ غلطی ایڈمٹ نہیں کریں گے, سمجھیں گے یہ صحیح ہے, تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے. ہم نہیں بڑھ رہے. اچھا, ہم غلطیوں ایڈمٹ کرنے والی سچویشن ہم لوگوں کی نہیں, ہماری قوم نہیں ہے, بالکل بھی ہم ایڈمٹ نہیں کرتے. ہم مر جائیں گے لیکن ایڈمٹ نہیں کریں گے ہم سے غلطی ہوئی. نہیں, وہ تو وہ موت ہے, وہ مردانگی پہ. عورتیں مرد سبھی اس طرح ہے. عورتوں کی باتیں تو میں تو دونوں کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ایکوالٹی بلیو کرنا چاہیے. دونوں طرف یہ ہے کہ ہمارے اتنا ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے کہ ہم غلطی اپنی ایکسیپٹ تو نہیں کریں گے. نہیں کرتے نا, کیونکہ دیکھیں یہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے, اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. یہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے. آپ کو بچپن سے ہی آپ کے پیرنٹس جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ جاؤ دروازے پہ دیکھو, گیٹ پہ دیکھو, فون اٹھاؤ اور کہو ابو نہیں ہے, اور ابو گھر پہ ہی ہوتے. کبھی بچہ بتایا تو ابو کہہ رہے ابو گھر پہ نہیں ہے. تو دیکھیں بیسک کی جب بات کی یہ ہے کہ جھوٹ تو بولنا اوکے ہے, یہ تو کوئی جھوٹ ایسا جھوٹ نہیں ہے. وہ جھوٹ جس سے کسی کا نقصان نہ ہو وہ جھوٹ نہیں ہوتا. یہ لائن ہم سب نے یوز کی ہوگی. ایونچولی وہ جھوٹ پھر آگے جا کے بڑا جھوٹ بن جاتے ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ ہر کسی کو کہتا ہوں, پنجابی کا ایک لفظ ہے جھاکا کھلنا. وہ جھاکا کھل جاتا ہے نا جب, اور وہ کسی بھی چیز کا جھاکا ہو, تو بس پھر اس کے بعد دیر از نو اسٹاپنگ. آپ کانشیس انکانشیس میں کہیں نہ کہیں اس چیز کو اوکے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جو لائن تھی صحیح اور غلط کی, یو ہیو کراسڈ اٹ سم ویئر. یو اسٹل بلیو, ایوری ون آف اس وی بلیو کہ ہاں میں تو ٹھیک ہوں. پھٹا ہوتا ہے سڑک پہ تو کون کہتا ہے کہ میری غلطی تھی؟ دونوں یہ میں ٹھیک ہوں, میں تو ٹھیک ہوں. اچھا, مجھے غلط ضرور ہے, آبویسلی یہ غلط ہے, آبویسلی یہ غلط ہے, بٹ دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں, تبھی تو لڑ رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ ایڈمٹ کرنا, یہ جھوٹ بولنا, اوکے رہنا ان چیزوں سے, یہ ہماری کلچر کا ایک دفعہ ایڈمٹ ہم کر جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر یہ ڈیولپ ہو جائے یہ والی سچویشن کہ ایڈمٹ بھی کرنا ہے, کچھ برا نہیں ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ سچ بول دیتے ہیں نا, اس کے بعد آپ کے اوپر سے اتنا بڑا بوجھ اٹھ جاتا ہے کہ آپ کو کوئی. میں اپنے بچوں کو یہ بات ہمیشہ سکھاتا ہوں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اسکول میں کوئی غلطی ہو جائے, گھر میں کوئی غلطی ہو جائے, کچھ بھی کر دو, ایک دوسرے کا سر پاڑ دو, سچ بول دو, سچ بتا دینا آ کے, کیونکہ تمہیں کوئی بلیک میل کرے گا ورنہ تمہاری اس ویکنیس کو سمجھ کے کہ یار یہ سچ نہیں بول سکتا تو اس کو بلیک میل کرو. تو یہ مت ہونے دینا. ہمیشہ مجھے یا ہمنا کو, میری بیوی کو سچ بتا دینا. ہم کچھ نہیں کہیں گے, جو 100 ہے نا وہ 10 پہ آ جائے گی بات. اور اگر سچ نہیں بتایا تو 100 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے, اور تمہیں کوئی اور ایکسپلائٹ کرے گا نا. ایکسیلنٹ, تو یو ہیو ٹو کم آؤٹ اینڈ ٹیل دی ٹروتھ. ایکسیلنٹ. جو آپ کے ساتھ نہیں ہوا شاید بچپن میں, اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو شاید. میں تو بڑا ڈنگر ہوں جی, میں بچپن سے بڑا ڈنگر ہوں. میں نے وہ جو بلیک شیپ آف دا فیملی, دا ریبل آف دا فیملی ٹائپ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے وہ تھا, اور اوپر سے مسئلہ یہ تھا باقی سب کے لیے کہ میں سب سے بڑا تھا اپنی جنریشن میں. تو شکر ہے مجھے کسی نے فالو کیا نہیں, ورنہ بڑا فرق ہو جانا تھا پوری جنریشن کا. ہاں, یہ ایٹ سلیپ ایکٹ ریپیٹ, یہ کیا ہے؟ سوتے رہیں, کھاتے رہیں, پیتے رہیں, کرتے رہیں بار بار. یہ کیا سینگ؟ ویسے تو یہ گانا ہے, میں تو کہتا ہوں ایٹ لیس, سلیپ لیس, نہیں ریپیٹ لیس. میں تو بڑا فوڈی ہوں, اور مجھے کیونکہ یہ جو پنجاب کا امپیکٹ ہے آپ کے اوپر فوڈ. ہاں پنجاب کا. اچھا یہ بھی ویسے میں آپ کو بات بتاؤں, یہ کلیشیز ہیں, پتہ نہیں ہم ان کلیشیز سے کب نکلیں گے یار. کھاتے ہوئے نہیں. میں کہتا ہوں کہ جو کراچی کا کھانا ہے نا, وہ اس میں اتنی ورائٹی ہے اور وہ اتنا ڈفرینٹ ہے. پنجاب میں تو سملر کھانا ہے. اب پنجاب میں آپ کیا کریں گے, کڑھائی کھا لیں گے, پائے کھا لیں گے, بس آلو والے نان کھا لیں گے, دیسی مرغی کی پڑھائی. اب وہ مطلب یہی چیزیں کھائیں گے نا, 3-4 چیزیں. اور دوسرا یہ کہ چلے وہاں پہ تھائی بھی ہے, چائنیز بھی ہے, دیسی بھی ہے, بٹ کراچی میں کھاؤسیز انٹروڈیوس ہوئے بہت سال پہلے جب میں نیا موو ہوا. آئی ڈونٹ نو واٹ اے کھاؤسے واز. کراچی انٹروڈیوسڈ می ٹو کھاؤسے. بریانی ہی. اچھا یہ تو خیر ایک ڈبیٹ ہے نا. بریانی مجھے تو گھر کی بریانی اچھی لگتی ہے, مجھے باہر کی بریانی نہیں اچھی لگتی. یہ ہو سکتا ہے بہت اچھی بنتی ہو گھر میں. ہاں گھر میں میرے گھر میں بریانی الحمد للہ بڑی اچھی بنتی ہے. لیکن کہاں تھے ہم, کیا بات کر رہے تھے؟ کھانے پہ. کہتے ہیں لاہوری, وہاں کا پانی. نہیں, وہ وہاں کا پانی بہت اچھا ہے. وہاں پہ جاؤ تو بال آپ کے سیدھے ہو جاتے ہیں, یہاں ہو تو آپ کے بالوں کا پٹاخہ بچ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ میرے بال, یہ تو ابھی جیسے میں لاہور کراچی ڈرامہ کر رہا ہوں ابھی, تو میں لاہور جاتا ہوں تو میرے بال یہ سلکی اسموتھ سن سلک ایڈ, وہاں یہاں آتا ہوں تو یہ پھٹا ہوا بم لے کے صبح اٹھتا ہوں, یہ کیا ہو گیا مجھے. کراچی میں لوگ کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آل آف اس, موسٹ آف اس آر امیگرینٹس ہیئر. کوئی لاہور سے آیا ہے, کوئی فیصل آباد سے آیا ہے, کوئی پشاور سے آیا ہوا ہے. ڈفرینٹ, اٹس اے میٹروپولیٹن سٹی رائٹ. کراچی میں آپ کو 99% پنجابی ملے گا, 1% پٹھان ملے گا, باقی کوئی نہیں ملے گا. اور وہ پٹھان بھی پنجابی بولتا ہے, وہ بھی بھول گیا کہ میں پٹھان تھا. بالکل صحیح ہے. تو وہاں پہ, اور دوسرا وہاں پہ کلچر بزنس کا ہے. وہاں پہ بڑے بڑی کوٹھیاں ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ یہاں 4 دوست ہیں, اس میں سے 4 کے 4 کام, 3 کے 3 کام کرتے ہیں, ایک نہیں کرتا, تو اسے ایک کو کبھی تو شرم آئے گی نا, وہ بھی یار یہ 3 کام پہ جاتے ہیں, میں تو نہیں جاتا, وہ بھی جائے گا.
पंजाब में 4 दोस्त हैं, 2 का बिजनेस है, 2 वेले हैं. अच्छा फोन भी करें तो पंजाब और कराची का फोन कल्चर भी डिफरेंट है. सब कुछ उनका फोन भी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसा है में 10-15 मिनट गुजर जाते हैं. यहाँ वाला फोन करते साथ ही कहते हाँ बोल, सलाम तो छोड़ हाँ बोल ताकि मैं फोन रखूँ. हाँ ये वो अपने नोट छापने में लगा. इट्स अ वेरी फास्ट सिटी बट आई लव कराची. मुझे लाहौर वाले बहुत बोलते हैं अब कि तुम ऐसे क्यों कहते हो, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस सिटी. आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी. लोग टूटी नहीं है सड़कें, गंद है, कूड़ा है, सब कुछ है, बट दिस इज द सिटी दैट गेव मी फ्रीडम, लिबर्टी. खुशी कितनी अच्छी होती है. बगैर स्नैचिंग के मोबाइल से घर पे आ जाए उसकी खुशी है. लाइट अगर घर पे है तो उसकी खुशी है. लाइट आने की खुशी है. 2 बाइक वाले आपके पास से गुजर पानी अगर टंकी भर के चौकीदार ने टाइम पे भर दी तो खुशी है. खुशी है. तो यहाँ खुशियाँ भी कितनी मजे की कराची की. नहीं यहाँ पे खुशियाँ भी हैं, यहाँ पे बुराइयाँ भी हैं, लेकिन वो कहाँ नहीं है. लाहौर में भी स्नैचिंग होनी शुरू हो गई बाय द वे. हो रही है वैसे. हाँ शुरू हो गई है. अभी मैं रहा हूँ तो पॉलिटिक्स से बात नहीं करें. आपने वोट दिया है? जी हाँ. किसको दिया है? मैंने पीटीआई को दिया था. पीटीआई को वोट दिया? तो आपके वोट के बाद तो मैंने आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनको दिया था. सॉरी मैंने आज़ाद उम्मीदवार को वोट दिए थे. वो आई थिंक बैक्ड बाय पीटीआई थे शायद. क्यों भाई इतने जालिम हस्बैंड आप क्यों बनते हैं हर जगह पे? मतलब जितना जुल्म आपने हस्बैंड बन के किया है जालिम, तो आपको कोई औरत देखती हुई कहती है वही बंदा है जो जालिम हस्बैंड है. नहीं मुझे लगता है औरतें कबीर सिंह से अट्रैक्ट नहीं होती थी. टॉक्सिक हीरो. वैसे अब लड़कियां नहीं होती. मैं इससे पहले कि ये कुछ नया इशू बने मेरे पीछे अभी बने हुए बड़े. देखें जालिम हस्बैंड जो है ना वो अच्छा होता है. वो अच्छा नहीं होता. जालिम देखें टेलीविजन आप किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, किसी न किसी अच्छे या बुरे को, इविल या गुड को रिप्रेजेंट कर. दैट्स अ रोल. आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इवन दो हीरो वाले भी आप करते हैं. अच्छा नहीं मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, कितने सीरियल्स हैं जिनमें यानी मैं पर्सनली मेरा अपना ओपिनियन ये है कि यार ये हीरो तो नहीं है, ये तो विलन है, लेकिन वो हीरो होता है ड्रामे का. वो अपनी बीवी के साथ जुल्म भी करता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलाता है, वो मतलब हर किस्म की ज़्यादती भी कर रहा होता है, और एंड में वो आता है और वो आके कहता है कि ग्लिसरीन लगा के कि मुझे माफ़ कर दो, मैं और उसे माफ़ी मिल जाती है. और मेरा हमेशा से ये हर सीरियल के एंड में ही होता है, चाहे वो मैं कैरेक्टर करूँ चाहे कोई और करो, कि भाई खुदा का वास्ता है एक लिबरेटेड औरत दिखा दो, कोई एक ऐसी औरत दिखा दो जो ये मैसेज दे कि मैं मर्द के बगैर रह सकती हूँ. मर्द ज़रूरी नहीं है मेरी ज़िंदगी के लिए कि मेरी साइकिल जो है वो मर्द से ही चलनी है. चल सकती है उसकी नॉर्मली इंडिपेंडेंटली भी साइकिल चलवाने दो. मर्द की नहीं चल सकती औरत के बगैर. मर्द की नहीं चल सकती, औरत की चल सकती है. जी उसको ये ताकत दी है. हाँ वो घर भी संभाल सकती है, वो काम भी कर सकती है. मर्द तो मैं तो जब घर में रहता हूँ, आप कभी आके मेरा सिंक देखें, आप मुझे मेरे घर से निकाल देंगे कि तू रहता है इस घर में, पागल है तू. तो अगर आप अकेले रहे तो आप तो नहीं रह सकते. मैं अकेला रहता ही नहीं हूँ. अच्छा हमारे अभी कुछ दिन पहले मोहिब भाई ने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि मर्द शरीफ नहीं हो सकता कभी. तो आप तो शरीफ है. मोहिब भाई ने कहा कि मर्द कभी शरीफ नहीं हो सकता, क्योंकि पता नहीं वो सेल जनरेट होते हैं बिलियंस, ये वो उसका कुछ अलग ही साइंस थी, समझ में आज तक मुझे नहीं आई. तो ये मर्द शरीफ हो सकता है. मेरे सामने आप बैठे हुए जिस तरह आपने कहा कि फैमिलियाँ चेंज हो सकती हैं, इट्स नॉट अबाउट गर्ल एंड बॉयज एंड इक्वालिटी बिलीव करते हैं, तो मर्द शरीफ क्यों नहीं है भाई? इतने लोगों को क्यों लगता है? यार ये सब मतलब मोहिब भाई, टू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ही इज़ माई सीनियर. वो बहुत ही, अब सीनियर तो अच्छी बात है, वेटरन एक्टर हैं, बड़े कमाल आदमी हैं, लेकिन डिसएग्री करना किसी की फिलॉसफी के साथ तो मेरा ख्याल है बदतमीज़ी की उम्र में नहीं आता. एंड आई टोटली डिसएग्री विद दिस. मर्द शरीफ क्यों नहीं होते? मैंने बड़े मर्द देखे हैं जो बड़े शरीफ हैं और जो किसी गलत चीज़ को हाथ नहीं लगाते, कोई गलत हरकत नहीं करते, उनकी इंटेंशंस बड़ी साफ़ होती हैं. मुझे ये लगता है कि ये मैं मोहिब भाई के बारे में नहीं कह रहा, जनरली कह रहे हैं, जनरली बात कर रहा हूं. वो आपकी अपनी परसेप्शन है. तो प्लीज़ ये इसको मैं डिस्क्लेमर बार बार दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको कोई पर्सनली ना ले. चोर हमेशा दूसरे को चोर की नज़र से ही देखता है. यार मोहिब भाई के अभी मोहिब भाई के बात आई ना बीच में, आपने अब शरारत ना करें आप. अच्छा ठीक है, शरारत ना करें. मोहिब भाई जो है ना, अभी मोहिब भाई की बात होते साथ ही आपने कहा चोर हमेशा दूसरे को चोर लगेगा. मैं हमेशा मोहिब भाई को बुरा लगेगा, मैं बता रहा हूँ. देखिए मैंने मोहिब भाई की बात तो देखिए, मेरी बात सुने. अगर आप सच बोलते हैं ना तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि दूसरा बंदा आपसे झूठ बोल रहा है. लोग बेवकूफ़ कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनते हैं ना. वो कई मैंने ऐसे लोग देखे जो मैच्योर एज में हैं और वो सिर्फ ये बोलते रहते हैं यार फलां ने मेरे से झूठ क्यों बोला. वो इतने उस सच, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल उस सच के अराउंड होता है. वो सच बोलते हैं तो वो समझते हैं बाकी सब भी सच बोलते हैं. इसी तरह जो झूठ बोलता है, जो चोर होता है या जो बेईमानी करता है, उसको लगता है कि ये भी मेरे साथ बेईमानी कर रहा है. तो उनको इसलिए लगता होगा जो मोहिब भाई को निकाल के बात करो. मोहिब भाई अगर कोई ऐसा मर्द सोचता है, एक्सपीरियंस ऐसा होगा, उन्हें शरीफ मर्द नहीं मिले होंगे. खुद तो शरीफ है वो. उन्होंने ये बोला, वो कह रहे हैं हो ही नहीं सकता मर्द शरीफ नहीं. अगर उन्होंने ये बोला, क्योंकि वो मर्द है तो मर्द शरीफ नहीं हो सकता, तो वो अपने आप को भी कह रहे होंगे कि मर्द शरीफ नहीं हो सकता. ऐसा मुझे लगा.
ہاں تو انہوں نے دیکھیں آپ نے اپنے مائنڈ کو کنونس کرنا ہے نا ہر بات کے لیے. اسکرپٹ دیکھتے ہیں یا پیسے؟ ڈپینڈس. میں دونوں چیزیں دیکھتا ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ, بیکاز دس از مائی پروفیشن اینڈ آئی فیل نو شیم ان ایڈمٹنگ کہ میرا بریڈ اینڈ بٹر یہی کام ہے. تو سم ٹائمز جب آئی ہیڈ ٹو چوز فرام دا لیسر آف دا ایول تو میں پیسے دیکھتا ہوں, اور اگر مجھے اسکرپٹ بہت اچھا لگے تو پھر میں پیسے نہیں دیکھتا اتنے, پھر میں اسکرپٹ پہ ہی کر لیتا ہوں, بیکاز مجھے لگتا ہے وہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ان 10 years of my career I have done shit work, I've done great work, بٹ یہ ایک امیلگمیشن ہی ہوتی ہے جس کے تھرو مجھے لگتا ہے کیریئر چلتے ہیں. میں نہیں مانتا اس بات کو دیٹ یو ہیو ٹو بی ویری ویری سلیکٹیو. یو نو عامر خان, اینڈ دس از ناٹ بالی ووڈ. یہاں پہ بہت سے کام ہیں جو بکواس ہوتے ہیں اور وہ اتنے میگا ہٹس ہو جاتے ہیں. بہت سے ماسٹر پیسز ہوتے ہیں جو نہیں چلتے, لوگ نہیں دیکھتے. اچھا, انہوں نے خود بھی نہیں سوچا ہوتا کہ جو شٹ بنا رہے ہیں وہ اتنا ماسٹر پیس بنے گا, اور بہت سارے نے سوچا ہوتا ہے یہ ماسٹر پیس بنے گا اور وہ ایسا فلاپ شپ جاتا ہے. میں نے کئی ڈرامے کرتے ہوئے یہ سر پکڑ کے کہا ہے کہ مائی کریئر از اوور, واٹ ایم آئی ڈوئنگ, اور وہ ایسا ہٹ ہوا ہے کہ مجھے لگا کہ وہ یہ کیا ہو گیا. تو دس از اے ویری انپریڈکٹبل پلیس. ہمارا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوا تھوڑا سا؟ ہمارا ٹیسٹ نہیں, ہم پورے خراب ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں ہمیں جو کانٹینٹ زینب کے پپا, دعا کے پپا, جمیل کے پپا جو آ رہا ہے. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ کہ زینب کے پپا, دعا کے پپا بھی, دعا کے پپا وہ ایک ہی ہیں وہ دونوں کے. اب وہ تو دیکھیں, وہ تو کرن جوہر کے شو میں وہ جو کمیڈینز آئے تھے ان کے اسٹینڈ اپ کمیڈینز, انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک وہ ریل بنائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر اف یو ریچنگ ورلڈ وائڈ اور آپ کا وہ سارا ٹرینڈ اس طرح فالو ہو رہا ہے, گریٹ فار یو. بٹ جنرلی میں نے نوٹس کیا کہ ٹرولز جو ہے نا وہ بڑے ہی بروٹل ہو گئے ہیں, اور بروٹل ٹو این ایکسٹینٹ ویئر دے ہیو کراسڈ آل لمٹس. مجھے نہیں پتا وہ اپنے گھر میں بھی یہ لمٹس کراس کر چکے ہوں گے, وہ بات تو گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. میں اکثر اب لوگوں کے کامنٹس دیکھتا ہوں, اکثر ٹرولنگ دیکھتا ہوں, اور میں یوزلی رسپونڈ نہیں کرتا تھا, میں یوزلی اسے بلاک کر دیتا تھا. اب لیٹلی میں نے اپنے دوستوں کی پوسٹ کے اوپر, اپنی پوسٹ کے اوپر جب کامنٹس دیکھنے شروع کیے تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو اگلی جنریشن آ رہی ہے یہ بیچاری تو کہیں نہیں جا سکے گی. یہ بہت بیچارے لوگ ہیں. یہ ایسے ہی ہے نا کہ اب آپ کا یہ ٹیبل ہے, وائٹ ٹیبل ہے, میں وہاں سے آؤں اور اتنا بڑا کیچڑ اٹھا کے اس کے اوپر مار دوں تو ان سب کو کیا نظر آئے گا؟ کیچڑ. ٹیبل پیچھے چلی جائے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے اگر میری پوسٹ کے اوپر کیا بات کی ہے 1000 کامنٹ ہے فار ایگزامپل, اس میں سے 950 کامنٹ اچھا ہے, تو وہ جو 50 کیچڑ کے برابر کامنٹ ہے نا, جو کیچڑ ہے وہ نظر آئے گا, وہ مجھے کیچڑ بھی رہا ہے. ہاں, اور ٹیبل چھپ رہی ہے آہستہ آہستہ. سر چھپے گی نا, اور جو نیا بچہ آئے گا اس کو ٹیبل تو نظر نہیں آئے گی, اور اگر اس کو کیچڑ نظر آئے گا. آپ اسے بلاک کرنے کے لیے جاؤ گے نا تو آپ کو نظر آئے گا نہ وہ آپ کو فالو کرتا ہے, نہ اس نے کوئی پوسٹ لگائی ہوئی ہے, اس نے بیبی ڈال میں سونے دی انڈرسکور یہ کر کے. ایک اٹینشن سیکر ہوں گے, ضلالت والے ہوں گے, اور ایک ایسے بھی تو ہیں جو آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں, نئی آئی ڈی سے آتے ہیں, ہاں, زیرو فالوئنگ, زیرو پوسٹ, آ کے آپ کی. ایک وہ بھی ہیں جو آ کے لکھتے ہیں یو ناٹ بیٹر دین فیروز. میں کہتا ہوں ہیں میرا نہیں مقابلہ. واٹس دس گاٹ ٹو ڈو ود فیروز؟ میں نے کچھ نہیں کیا. فیروز از اے فرینڈ, ہی از لائک اے برادر ٹو می. گریٹ, اس کی اپنی ایک چیز ہے, میری ایک اپنی چیز ہے. یہ کون ہو تم بھائی؟ تو آئی تھنک یہ سوشل میڈیا نا, یہ جو کیچڑ ہے نا, جس کیچڑ کی میں بات کر رہا ہوں, جو اتنا سا ہے لیکن وہ پرومیننٹ ہوتا ہے, وہ مینٹل پیشنٹس ہیں, انہیں ہیلپ چاہیے, ان کو ہیلپ کرنی چاہیے ہمیں, کیونکہ یہ جنریشن بننا اگلی تباہ ہو جائے گی. ہاسپٹل بھر جائیں گے. ہاں نہیں, یہی تو ہونا ہے. وہ کیچڑ تو بڑھ رہا ہے باس. سر میری بات سنیں, دیکھیں نہیں, اس کا ریورس تو نہیں ہے علی. ریورس تو آپ اور میں تو نہیں کر سکتے. جب 2 چنڈے پڑتی ہیں نا سب کچھ ریورس ہو جاتا ہے. میں تو سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ نے کسی ایک پھول کی تصویر لگا کے آپ کسی کے پکچر کے نیچے آ کے لکھ رہے ہیں, آپ اپنی تصویر لگائیں, آپ اپنا نام لکھیں, آپ اپنا بتائیں کہ میں یہ ہوں اور مجھے تجھ سے یہ اعتراض ہے سالے, تو میں آپ سے ملنے آؤں گا, میں بکلم خود, اور میں آپ کا پرابلم ڈسکس کروں گا, آپ سے ایڈریس کروں گا, آپ سے بات کروں گا. اگر آپ کو بہت غصہ آیا ہوا ہے میری کسی بات پہ تو میں اسے ٹھیک کروں گا نا. اب آپ چھپ کر ٹیبل کے نیچے سے کسی کو جاتے آتے کو لانگڑی دیں گے اور پھر بھاگ جائیں گے, یہ تو چوہوں کا کام ہوتا ہے, یہ نہ کریں. دوسری بات یہ کہ آپ وہ ووک نیشن کی بات واپس آ جاتی ہے. ویسے تو بڑی بات ہوتی ہے, دس از باڈی شیمنگ, دس از فلانی شیمنگ, دس از ٹمکانی شیمنگ. نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونا چاہیے سب کچھ. کسی کی شکل پہ, اس کے رنگ پہ, اس کے بالوں پہ, اس کے قد پہ نہیں بولنا چاہیے. بٹ آپ
سب سے امپورٹنٹ چیز کریں, آپ کسی کا دل دکھا رہے ہیں یار. آپ بچوں کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں کسی کے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو باڈی کی ہے دل اور دماغ ہے, اگر آپ اسی کو ہٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو بندے کو پتہ نہیں کیا کمپلیکسز دینے کی کوشش کریں چھپ کے, یا تو سامنے آ کر بتائیں نا یار مجھے تیری شکل نہیں پسند. کیا بات ہے. پھر اس کے بعد تو پھر آپ میں آپ سے کہتا ہوں تو آپ مجھے ڈیل کریں گے نا اس طریقے سے. بالکل صحیح ہے. میں اب بات دروازے کے باہر جا کے کہوں ہیلو, آپ کو کیا پتہ چلے گا کون بولا. سو آئی تھنک دس جو کیچڑ ہے یہ اب سوشل میڈیا کا کنٹرول کیسے کریں. اب آپ اس پوزیشن پہ یار دیکھیں, میں تو ٹک ٹاک کے بارے میں بھی ایک زمانے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ یوٹیوب بین کر دیتے نا جب آپ کا دل کرتا ہے پاکستان میں, جب آپ کو ایک دن اٹھو ٹک 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 کرو, آپ کو پتہ لگتا ہے یوٹیوب بین ہو گیا, ایکس بین ہو گیا, ٹویٹر بین ہو گیا, انسٹاگرام ڈاؤن ہو گیا, فیس بک ڈاؤن ہو گیا. بھائی آپ ان چیزوں پہ ایک 18+ کی لمٹ لگائیں. آپ یہ ویریفیکیشن کے لیے لیتے ہیں نا پاسپورٹ یا ID کارڈس, آپ کو بھیجنے پڑتے ہیں. آپ جس نے اکاؤنٹ بنانا ہے اتنے بنے آپ عقل مند نیشن, چائنا کی طرح آپ نے گرو کرنا ہے تو کریں. یہ ہارڈ کور اسٹیپس آپ کو لینے پڑیں گے. یو آر دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اچھا علی, اس کا ایج سے کیا لینا دنوں کو 18+ تو زیادہ. دیکھیں میری بات سنیں, گورا ہے نا بیوقوف نہیں ہے, اس نے دنیا فتح کی ہوئی ہے. یہ جو آج ہم سب کر رہے ہیں یہ ہم نے نہیں بنایا, سب اسی کا ہی ہے. یہ سب اس نے ہی بنایا ہے. ہم گالیاں بھی اسی کو دیتے ہیں. اچھا چلیں چھوڑ دیں, آپ وہ ایک الگ پولیٹیکل ڈبیٹ ہو جاتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اس نے 18 کی ایک ایج کے بارے میں بات کی تھی نا کہ جی 18 کے بعد لائسنس دو, 18 کے بعد فلاں چیز کرو, 18 کے بعد یہ دیکھو, یہ فلانا فلانا, ہاں مووی دیکھو, ریٹڈ آر ہے یا 15+ سینما پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ سینما میں 18+ جا سکتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. آپ جب ایک 14 سال کی, 12 سال کی, 13 سال کی, 15 سال کی بچی ٹک ٹاک پہ بیبی ڈال میں سونے دی کی ویڈیو بنا رہی ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے, آپ سوچیں کہ وہ مینٹلی کدھر چلی گئی ہے. ابے بھائی اپنے ملک کو دیکھو, اپنی حالت تو دیکھو. کھانے پینے کے واندلے لگے میں تم لوگوں کے بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہو, ہر بندہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے, تمہارے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. IMF والے تمہیں قرضہ دیتے ہیں, وہ تم سے کہتے ہیں یہ ٹیکس بڑھاؤ, یہ ٹیکس بڑھاؤ. بجلی کے بل جو تمہارا باپ بھر رہا ہے اس کی حالت جا کے پوچھو ایک دفعہ کہ جب بجلی کا بل آتا ہے تو کیا ہو رہا ہے. تمہارے اسکول کالج اگر تم جاتے ہو اس کی فیس جو بھر رہا ہے وہ تو کووڈ کے اندر بھی اس کو دینی پڑی, سمر ویکیشنز میں بھی دیتا ہے. تو آپ دیکھو تو صحیح آپ کدھر ہو اس وقت آپ کے ملک میں. اچھا اتنی پرسنٹیج ہے جو امیر ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہے, مطلب جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی کانٹینٹ ہے, میں بنا رہی ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یار یہ کیا کانٹینٹ ہے کہ میں ایک بندہ واک کرتا ہوا آ رہا ہے سلو سا, یہ کیا کانٹینٹ ہے. بخاری کو انہوں نے کیا بھی کانٹینٹ بنایا تھا. جی میں بخاری پہ سارے ٹک ٹاک آ رہے ہیں, انہوں نے بولا ہم نے کانٹینٹ بنایا. آپ کو کیا مسئلہ ہے. اچھا یہ جو دعا کے پپا ہے زینب پپا, یہ کانٹینٹ بنا, وہ کہہ رہی کانٹینٹ ہے, آپ کو کیا ایشو ہے اس بات. بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ اچھا کانٹینٹ نہیں ہے, مان لیتے ہیں یہ کانٹینٹ کس, میں بھی مانتا ہوں کہ یہ تھکا ہوا گھٹیا کانٹینٹ ہے, چلے مان لیتے ایک سیکنڈ, لیکن قوم بھی تو دیکھ رہی ہے نا باس قوم کو. میں ابھی بتاتا ہوں کہ آئی فون کیسے آیا تھا, اسٹیو جاب نے کیا 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 تھا, مجھے لوگ دیکھنے چاہیں گے. بھائی جان یہ چیزیں ہونی چاہیے جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, یہ چیزیں ہونی چاہیے. پوری دنیا میں ٹک ٹاک جو یوز ہو رہا ہے اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی کے اوپر بھی یوز ہو رہا ہے. پوری دنیا میں جو ٹک ٹاک یوز ہو رہا ہے نا, اور ٹرین کے لیے یوز کر رہے ہیں, جو پوری دنیا میں ٹک ٹاک یوز ہو رہا ہے نا اس میں شاید 25% ہوگا جو یہ شٹ شو ہوگا, باقی سب تو وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں. ہمارا تو 98% فلاں چیز کیسے کھلتی ہے, اس میں سم کیسے ڈلتی ہے, یہ کمپیوٹر کیسے چلتا ہے, یہ ٹی وی کیسے ٹھیک ہوتا ہے, وہ 30 سیکنڈ میں 60 سیکنڈ میں یہ بتاتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں. یہاں پر اب جو ہے وہ آپ, میں ایئرپورٹ پہ ایک دن آیا, میرا ڈرائیور بھاگ گیا ہوا تھا, تو آئی واز ود مائی فیملی کراچی ایئرپورٹ پہ. تو میں نے وہاں پر میٹرو کیب بک کرائی. اب وہ میں تھوڑا غصے کا تیز تو ہوں, لیکن جب میرے بچے اراؤنڈ ہوتے ہیں نا میرے, تو میں غصے کا کوئی 2000 ٹائمز تیز ہو جاتا ہوں, اور مجھے بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں آ کر وہاں پہ ایک لوڈر نے سامان رکھنا شروع کیا, کافی سامان تھا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ڈرائیور جو ہے وہ 4 ڈرائیور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ, اور وہ فون پہ کچھ دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں, اور ان کی عمر کم از کم 55-60 سال ہے سب کی. عدنان آپ یقین کریں مجھے اتنا غصہ چڑھا ہے, میں اس بابے کے پاس گیا, میں نے اس کا فون چھینا, میں کہا میری گل سنو, چپ اٹھ چل گڈی چ بہ, شرم نہیں آتی, 14 سال دی کڑی ہے تو 55 سال دا بھائی ہے, سمجھ نہیں آ رہی تینوں کہ کی کرنا ہے. یہ تو آپ کے ملک کی حالت ہو گئی ہے. سب قوم اسی چکر میں لگی ہے یار, قوم پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس قوم پہ کیا چڑھا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہا, اتر نہیں رہے دماغوں میں سے. اس قوم پہ جو چڑھا ہوا ہے نا وہ نہیں اتر سکتا. اس قوم کو بس اپنے آپ کو یار, اب دیکھیں آپ رمضان تھے, پڑھنا پڑے گا, رمضان تھے, میں نے آرٹیکل لکھا, وہ آرٹیکل بھی ہمارے پرنٹ ہوا ہوا ہے, اس میں نے آرٹیکل لکھا رمضان میں نیٹ فلکس پہ نمبر 1 مووی ٹرینڈ کری تھی 365. اچھا اب آپ دیکھیں ذرا قوم کا مزاج چیک کریں یار, ذلالت والی قوم ہے یار. سر میں نے بحیثیت میں سب کی بات کروں, قوم میں ہم سب آتے ہیں. میں نے ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیا
کہ ہمارے یہاں پہ رومانس ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے ہیں. وہ بے لگام ایک سیریل میرا آیا تھا, بڑا اچھا جا رہا تھا, تو مجھے ایک جگہ پہ انٹرویو پہ بلا لیا. تو میں نے کہا یار ہمارے یہاں رومانس کیا ہی کر لیتے ہیں, ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ایک دوسرے کے, بس یہی کر سکتے ہیں نا, کندھوں سے پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ لیے, یوں کر کے سائڈ ہک کر لیا. تو آپ لوگ جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں, آپ کے ملک میں تو 365 ڈیز جو ہے وہ نمبر 1 پہ ٹرینڈ کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی نیوز کیا بننی شروع ہو گئی, اور اس کے نیچے میرے اس پوسٹ کے نیچے کامنٹس کیا آنے شروع ہو گئے کہ تو چاہتا ہے کہ تو 365 جیسی فلم میں کام کرے. I mean would you believe it کہ میں نے کہا یہ میں نے کب کہا ہے, یہ تو میں نے دل میں بھی نہیں کہا. کئی باتیں آپ دل میں کہہ دیتے ہیں, وہ ایسی ہوتی ہیں آپ منہ پہ نہیں کہہ رہے ہوتے, تو آپ کو لگتا ہے اس سے سن لی. اردو میں لکھ دیتے, تھوڑا سا اور کلیئر کر کے. سلیس اردو میں لکھوں یا غلیظ اردو میں لکھوں, جن کو سمجھ نہیں آتی ان کو نہیں آتی, ان کو نہیں آنی. ان کا یہ زومبی زون بن چکا ہے, زومبی زون بن چکا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کتابیں پڑھ لو یار, خدا کا واسطہ کتاب پڑھ لو, کتاب میں تو دیکھ لو, یوٹیوب پہ کچھ اچھا دیکھ لو. کیسے دیکھیں گے یوٹیوب پہ, کیسے دیکھیں گے یوٹیوب پہ؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا سب کچھ کہ کیا چیز جو ہے وہ ٹرینڈ کرانی ہے, ہم نے کیا چیز نہیں کرانی ہے. تو آپ تو بڑا بہت غلط اس میں جا رہے ہیں. یہ بھی یہ ٹک ٹاک وک ٹاک جو ہے, یہ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہر قوم کی, جیسے میں اس دن سوچ رہا تھا یہ بات کہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی قانون ہے ہی نہیں. آج میں نیچے اتروں, میری گاڑی کو کوئی مار جائے, مجھے کوئی مار جائے, پیچھے میں جتنا بڑا سٹار ہوں میں نیوز بن کے رہ جاؤں گا. کوئی انصاف, کوئی قانون, کوئی جج, کوئی سو موٹو, کچھ نہیں ہوگا. اور اگر کچھ ہوا بھی, کوئی کسی نے شور شرابہ آپ جیسے لوگوں نے مچا بھی لیا کہ بھائی کیوں مارا ہے, تو وہ کچھ دن کی خبر ہوگی. اس کے بعد آئے گا کہ میں نام کسی ایکٹریس کا لینا نہیں چاہتا, لیکن اسی طرح کی کسی ایکٹر یا ایکٹریس کی بات آ جائے گی کہ اس نے کہہ دیا کہ فلانے نے فلانا کیا ہے. علی عباس, the dead علی عباس will be in the background. 12 گھنٹے سب ختم. تو آج پاکستان is at that stage جب اس وقت اسلام آیا تھا. So if you believe that there is Allah who sent حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے, پوری دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو خدا کے واسطے سوچیں اپنے بارے میں. ابھی ہمارے ایک دوست نے, بھائی نے, ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, بڑے ہینڈسم ہیں. اچھا, مجھے بہت پسند ہے ان کی ڈریسنگ, بڑی پسند, ان کا بڑا بڑی وٹی ہے. شام میں ہمارے گروپ میں بھی ہیں, گروپ میں بھی ہیں, بڑا مذاق وذاق کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی وہ مکھیوں والا سین بڑا آیا, کہ مطلب مکھی عورت سے ان کو انہوں نے مطلب کہہ دیا, جو کہ مجھے بھی تھوڑا سا برا لگا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اب آپ میرے سے کیوں بلوا رہے ہیں, پھر یہ بھی اتروا دیں گے. نہیں, وہ لوگ کنفیوز ہیں, لوگ پریشان ہیں کہ علی کیا کہتا ہے کہ مکھی کون ہے اور عورت کون ہے. نہیں, میں تو مکھی عورت کی بات ہی نہیں کروں گا. میں کہہ رہا ہوں بات یہ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ مکھی اڑتی ہوئی آئی تو بیٹھے رہے, مکھی بیٹھی رہے گی, مکھی کو اڑائیں مت, جو بھی کیسے. وہ آپ اس پہ بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں, اگر مکھی اور عورت ایک جیسی ہوتی نا تو میں تو جیل میں بند ہوتا بڑے کب سے. میں نے اتنے مکھیاں ماری ہیں, میں نے ایک زمانہ صرف مکھیاں ماری ہیں. اب آپ سوچیں نا, نہیں آپ نے عورتیں ماری ہیں. نہیں مکھیاں. اچھا, وہ کنفیوژن پیدا ہو گئی. نہیں, انہوں نے کہا نا, ہو گئی کنفیوژن پیدا. اچھا میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں عورتیں ماری اباؤٹ مکھیاں. اچھا مکھیاں, میں سمجھا ابھی تو ٹاپک وہی چل رہا ہے مکھیاں عورتوں میں, تو آپ نے اس مکھی. اچھا نہیں, انہوں نے آئی تھنک ان فلو انہوں نے بول دیا. عدنان بھائی از اے گریٹ پرسن, ان کا ہیومر. اچھا, سب کو جسٹیفیکیشن دینی پڑ رہی ہے ان کے لیے. وہ اپنی جسٹیفیکیشن کین ڈول نے, ہمارے بڑے, اچھا کین ڈول نے بھی ان کی جسٹیفیکیشن دے دی گئی یار. یہ نہیں, وہ کین ڈول تو ایک مطلب دبنگ کین ڈول ہے نا, وہ مطلب کین بی اے ڈول بھی ہے, کین بی اے ڈول بھی ہے, دبنگ بھی ہے, سب کچھ. کین ڈول میرے پیچھے نہ پوا دینا انہوں, خدا دے واسطے. میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں عدنان بھائی کی بات کو, کہ عدنان بھائی نے ایک فلو میں بات بول دی, فلو میں بڑی باتیں ہو جاتی ہیں. وہ لائیو شو تھا آئی تھنک, تو نہیں ان کو بولا ندا نے کہ بھائی یہ مت بولیں, یہ غلط ہے, مطلب یہ وائرل ہو جائے گا. تب تیر کمان سے نکل چکا تھا, مکھی بیٹھ گئی. اور آپ بھی عدنان ہیں, عدنانوں کے جب تیر نکل جائیں تو وہ رکتے نہیں آتے. اچھا, ہم تو تیر زیادہ پکڑ لیتے ہیں, وہی نا کہ آپ اس کو, لیکن اس کی سپیڈ تیر نہیں ہوتا, وہ ہمارا ہاتھ اپنا بند ہوا ہوتا ہے, تیر نکل چکا ہوتا ہے. یہ تیر نہیں تھا, یہ بم تھا. یہ بم تھا, وہ ادھر ہی پھٹ گیا, یہ سوسائڈ ہوا. ہاں, یہ مارنے لگے تھے, بم, وہ والا سین ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو کسی اور کیپیسٹی میں کہہ سکتے تھے. انہوں نے بعد میں اس کو کلیئر کیا کہ میں نے مثال کے طور پہ کہا تھا. اور دیکھیں, میں ان کی بات کے ساتھ میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ اب آپ یہ باتیں کر ہی نہیں سکتے, اب آپ ہیومر کامیڈی کر ہی نہیں سکتے. اب فرینڈز جیسے شو کینسل ہو رہے ہیں یار, مطلب جن سے ہمارا بچپن گزرا ہوا ہے. آفس جیسے شوز کینسل ہو رہے ہیں. میرے خیال میں کامیڈی کی بھی تو کوئی لمٹ ہونی چاہیے یار. ابھی خواتین کو تو برا لگے گا. نہیں یار, اگر مردوں کو نہیں. اچھا, ہم چلے, آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ عورتوں والا پارٹ, وہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. آئی تھنک وہ فلو میں ان سے بات ہو گئی, اور انہوں نے خود بھی بعد میں میرا خیال ہے ایک اپولوجیٹک. اچھا چلے, اگر مکھی والے سین کو ہٹا دیں, جو ان کا اپنا ایک بات کرنے کا وہ تھا, مقصد تھا, وہ مقصد ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ ان کا ایکسپیرینس ہوگا, یہ ایکسپیرینس کی بات ہے. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ مکھی کو اڑاؤ,
تو وہ واپس آ جاتی ہے کیا؟ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ سکون سے بیٹھ جاؤ تو مکھی آتی رہتی ہے, آپ کے پاس خود آ جاتی ہے. تو یہ مجھے تو نہیں لگتا ایسا کچھ نہیں, کیوں سکون سے آپ بیٹھے اور آپ کے پاس آ جائیں گے, اور تو 10 کام اور ہیں اس کے پاس. میں اور آپ اتنے لکی نہیں ہیں نا, کیا کریں. جو وہ لکی ہیں وہ بیٹھتے ہیں چپ کر کے تو مکھیاں آ جاتی, مطلب ان کے مکھیاں آ جاتی نہیں, دیکھیں آپ نے بھی کہا مکھیاں آ جاتی ہیں, آپ نے مطلب عورتیں آ جاتی ہیں. مطلب یہ ساری بات ہم مذاق میں کر رہے ہیں, عدنان بھائی کو انہوں نے مذاق میں کی تھی. ہاں لیکن ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے خود اپالوجائز کر لیا. یار ہو ایم آئی ٹو کامنٹ آن دیٹ یار, میں تو اسٹار ہے یار. ہاں نہیں لیکن میں نہیں, وہ بڑے. اچھا پورے لڑکوں نے نا فالو کیا اس بات کو کہ بھائی مطلب کچھ ایسے لڑکے تھے انہوں نے سیریس لے لی اس بات کو کہ وہ میسج کرنے لگے مکھیاں ہمارے پاس ہی بہت ہیں, یہ وہ عجیب باتیں شروع. نہیں یار سارے اچھے لڑکے تھوڑی ہیں, زیادہ 90% تو ذلیل ہیں. 90% بھی نہیں, 50-50 کر لے بھائی, آپ پتہ نہیں نا 10% بہت مشکل ہو جائے گی. اچھا نہیں, اس لیے میرے لڑکے دوست نہیں ہیں, بڑا مسئلہ ہے یہ میرے ساتھ. مجھے لگتا ہے یار لڑکوں سے میں 10 منٹ کے بعد کیا یہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں میں اتنی دیر سے بات, اور میں نے ریئلائز کیا یار لڑکوں سے نان اسٹاپ بات کریں, لڑکوں سے بات کرنے میں مزہ کیوں نہیں آتا. نہیں آتا, مجھے نہیں آتا. کیوں یار مجھے لگتا ہے کہ لڑکے کیا بات کرتے ہیں, جیسے اب میرے دوست ابھی ہم بات کر رہے ہیں کتنی دیر سے, یہ تو ہمیں کرنی ہے نا, کرنی ہے, بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ اگر ہم نے بات نہ کرنی ہوتی ہے, اگر ہم اس سے ہٹ کے بات کریں تو میں یوں بیٹھا ہوں, آپ یوں فون پہ لگے ہو. اچھا فون پہ ہم لڑکی سے بات کریں اور ہر 2 منٹ کی بات ہوتا ہے, اور تو بتا کیا سین چل رہا ہے, کیا سین ہے, کرکٹ میچ ہے آج کوئی, اور کیا سین ہے یار یہ فلانا جو ہے نا. اب میں نام لینے لگا تھا, پالیٹکس کے اوپر بات کر لیتے, کھانا منگا لیں, ہاں کھانا کھا لیں, کہاں چلیں, چل چھوڑ یار, چل یار بیوی کی کال آ رہی میں جا رہا ہوں, بس ختم, اتنی کانورسیشن. مجھے لگتا ہے لڑکیاں زیادہ انٹلیکچوئل ہوتی ہیں, مجھے لگتا ہے زیادہ تمیز کی بات کرتی ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ انگیجنگ ہوتی ہیں. ہاں لڑکیاں سینسٹیو ہوتی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ وہ بات کر سکتے ہیں جو آپ ایک لڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتے, جو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. آپ اس کے ساتھ وہ شی کین ریڈ بٹوین دا لائنس, a girl can read between the lines, whereas a boy, he won't even expect you to say something sensitive. He would expect you to come out as ارے تو علی عباس ہے یار, یا تو شہزاد شیخ ہے, یا تو گور رشید ہے, آپ وہ والی بات کریں گے. اب اور بتا ڈرامہ کون سا کر رہا ہے, کیریکٹر, یار وہ کیریکٹر. لڑکیوں کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی آپ کی. لڑکیوں کے ساتھ آپ تھوڑی ڈیٹیل میں تھوڑی اس کی سنتے ہیں, تھوڑی اپنی سناتے ہیں, کوئی بہتر بات کرتے ہیں. اس میں کوئی غلط بات کیا سائنس نکالی آپ نے, لڑکے بہتر بات نہیں, لڑکیاں بہتر بات کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے دونوں ہی بہتر بات کرتے ہیں, ڈیپینڈنگ آن دی کمیونیکیشن نا. وہ لیکن لڑکے کسی ایک زون میں جاتے ہیں تب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. کون سے زون, لڑکی چھوڑ چلی جاتی ہے؟ نہیں, لڑکی تو زون میں رہتی ہے ہر وقت, لڑکے ایک زون میں جاتے ہیں تو پھر وہ بات کرتے ہیں. تو اس زون کا کون انتظار کرے گا, میرے پاس اتنا وقت نہیں. کیا کیا باتیں, کسی کا دل ٹوٹے تو وہ میرے پاس آئے, تب تو آپ کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا. اچھا لڑکی اس کو نہیں سنتے, مطلب اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے فار ایگزامپل, تو وہ لڑکی کو بلائے, دوسری اپنی دوست کو تو سب لمبا سن لے گی. اگر کسی لڑکے کو بلایا پتا کیا بولے گا, چل یار اٹھ. ہاں نہیں وہ کہتا ہے چھوڑ یار, کیا چلو اٹھنا یار چائے پینے چلیں. وہ ہم نے بچپن میں ایک بات سنی تھی نا, لڑکی بس اور ٹرین والی, وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں سارے لڑکے, وہ اسی آج تک کلیشے میں پھنسے ہوئے ہیں. اب کیا کریں, ان سے کیا بات کریں گے آپ. تو آپ زیادہ لڑکیوں سے بات کرنا پسند کریں گے ایز کمپیئر ٹو لڑکے؟ نہیں, میری بیوی میری بیسٹ فرینڈ ہے. میری بیوی شادی سے پہلے بھی میری بیسٹ فرینڈ تھی, اور وہ آج تک شکر ہے. نہیں ابھی آپ نے کہا میرے ساری لڑکیاں دوست ہیں, لڑکے اس کے علاوہ جیسے میری جتنی انڈسٹری کی دوست ہیں وہ ساری کی ساری لڑکیاں ہیں. لڑکے تو دوست میرے شہزاد ہے اور شہزاد ہے اور اور بڑے لوگ میرے دوست ہیں. آپ کو پتہ ہے میری دوستی عثمان پیر زادہ صاحب سے ہے, میری دوستی سلیم معراج. مشکل ہو رہی ہے مردوں کا نام لیتے ہوئے آپ کو. ہاں ابھی خواتین کے آپ نام لینے شروع کریں تو آپ اس میں نام میں بھی نا آپ کا ایک وہ, اس میں تو ٹرین روکنی پڑے گی کہ زیادہ نام نہ لے لوں, گھر بھی جانا ہے یاد کرنا. نہیں وہ لیکن بہت ساری بڑی اچھی صاف دوستیاں ہیں میری سب لڑکیوں کے ساتھ, ویری گڈ پیور کلین. صاف دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوستی ہوتی ہے. کبھی کسی کو کال کی چل یار. نہیں صاف دوستی کیا ہوتی ہے؟ صاف دوستی مطلب یہ کہ دیر از نو ہڈن ایجنڈاز, دیر نو میلیفائڈ انٹینشنز, ویری پیور گڈ فرینڈز اونلی والا. تو وہ تو فرینڈ زون ہی ہوتا ہے سب کا. کون سے ایجنڈے کون سے ہوتے ہیں, بم بنانا دو. نہیں کئی ہوتے ہیں نا, کئی کسی جگہ سے آپ کو وائب ایسی آتی ہے پھر آپ دوستی بھی نہیں کر پاتے وہاں پہ. یار علی بھائی آپ نے دل کی تاریں چھیڑ دی, میں پوڈ کاسٹ خراب کرتا ہوں. نہیں آپ کی لیکن بہت تعریف ہوتی ہے یار. I've heard good things about you. You're doing a great job. And میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ہمیشہ اپنے بارے میں کہتا ہوں I am an unconventional hero. I don't have the شہریار منور فواد خان conventional good looking guy looks. But I have made it till here. And I know this for sure کہ میں نے اس سے بہت آگے جانا ہے. Excellent. میں نے یہاں رکنا نہیں ہے. میرے پاس جس کرافٹ میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہی بہت ہے مجھے آگے لے کے جانے کے لیے. سو آپ کبھی بھی ان چیزوں سے, یہ جو کیچڑ میں نے آپ کو مثال دی ہے نا, ہر بار اس کو ایسے ہی دیکھا کریں کہ آپ کی شرٹ پہ کیچڑ ہے, کسی نے مار دیا ہے, آپ نے اسے دھلوا لینا ہے کل جا کے. سر میں یہی کرتا ہوں بس ختم. باقی جو اتنے لوگ ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں
جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس پیس کو, ان پہ فوکس کریں. they will take you way ahead of these haters. Thank you sir. یہ جو ورڈز ہیں نا یہ انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور پھر انسان اور کرنے جاتا ہے سر. نہیں میں نے تو آپ کی جب میرین کالڈ می تو میں نے تو تب بھی ان سے کہا تھا کہ یار آئی لائک دا فیکٹ دیٹ ان کے پاس کاؤنٹر کویشچنز ہوتے ہیں, اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہ اوکے جی بالکل کوئی غلط بات بھی کر رہا ہوں. ہی آلویز ہیز دا کاؤنٹر کویشچنز. جیسے آپ نے موہب بھائی کی بات کی تو دے ور کاؤنٹر کویشچنز, خلیل صاحب کے ساتھ دے ور کاؤنٹر کویشچنز ہمیشہ سر گریس میں رہ کے. تو گریس میں رہ کے بالکل ٹھیک ہے. بٹ سنس وی آر ہیونگ اے کانورسیشن, disagreement is very important. Excellent. Otherwise conversation will be bland, boring. نہیں وہ ہو بھی سکتا ہے, مزہ نہیں آئے گا سر ہمیں. نہیں آئے گا. Thank you so much for coming.